من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 4th جز اسے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے، یعنی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر لو تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حقیقی معنی میں۔ وَلَا تُنْفِقُوا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، مگر جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھی بیماری کی وجہ سے، اور اس کی اجازت تھی ان کو کیونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے حلال و حرام کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، کہہ دیجئے کہ تم لاؤ تورات کو اور اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، پھر جو کوئی اللہ پر اس کے بعد جھوٹ باندھے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم سب فالو کرو ابراہیم کے دین کو، وہ ابراہیم جو حنیف تھے یعنی یکسو تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ حنیف کہتے ہیں جو یک جہت ہو، جس کی ڈائریکشن صرف ایک ہو، اور وہ کس کی طرف ان کی ڈائریکشن تھی، اورینٹیشن تھی؟ دین کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے، یقیناً سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکا، جو مکہ میں ہے برکت والا، وہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسے پتہ چلا کہ سب سے پہلے اس زمین کے اوپر اللہ کا جو گھر تعمیر ہوا وہ مکۃ المکرمہ میں کعبہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب تعمیر کیا تھا تو انہی بنیادوں پر اس کو تعمیر کیا جس میں وہ پہلے موجود تھا، یعنی وہ آلموسٹ بلڈنگ ختم ہو چکی تھی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں کھلی، مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا۔ وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، حج البیتی، خانہ کعبہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو قدرت رکھتا ہو اس کی طرف سفر کرنے کی۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کرتے ہو انکار اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمن، جو ایمان لائے، یعنی کیوں روکتے ہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، یعنی اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو، کوئی نہ کوئی ایسی چیز تلاش کرتے ہو جس سے ان کو گمراہ کیا جا سکے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جبکہ تم خود گواہ ہو، کس چیز کے گواہ ہو؟ اس بات کے گواہ ہو کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے بات مانی اہل کتاب کے ایک گروہ کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر میں پھیر دیں گے، یعنی اگر تم نے اہل کتاب کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو ایک وقت آئے گا ان کا گروہ ایک تمہیں اسلام سے دور لے جا کے دوبارہ کفر میں ڈال دے گا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول بھی موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا، یہاں پہ مراد ہے اللہ کے ساتھ چمٹ گیا یا اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو یقیناً اس کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ،
اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کبھی بھی نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی جب دنیا سے تم رخصت ہو تو اسلام کی حالت میں رخصت ہو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم تھام لو مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تمام کے تمام. ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، یعنی آپس میں سیکٹیرین کانفلکٹس کی وجہ سے ڈویژن کا شکار نہ ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر نعمت کی. اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، یعنی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر اللہ نے انعام کی. اور وہ کون سی نعمت ہے کہ جب تم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. آپ کو پتہ ہے کفار مکہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے تھے، تو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی تو یہ اتنے قریبی ہو گئے کہ خونی رشتے سے زیادہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ پڑے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طریقے سے اللہ واضح کرتا ہے اپنی آیات تمہارے لیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلائے خیر کی طرف. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دے اچھے کاموں کا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکے برائی سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں پہ ویسے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہر بندے کے اوپر لازم ہے، لیکن ایک خاص جماعت بھی ہونی چاہیے دعات کی، داعیز کی، جن کا کام ہو کہ وہ اسپیسیفکلی بائی پروفیشن اس کام کو کریں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جو ان کی طرح جو تفرقے میں پڑ گئے، یہ تفرقے میں پڑ گئے، سیکٹیرین ڈویژنز کا شکار ہو گئے. وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا. مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح حکم کے آ جانے کے بعد. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو جب تک انسان کے پاس واضح آیات نہ ہوں یا دلائل نہ ہوں یا ہدایت نہ پہنچے، تب تک تو آبویسلی اختلاف کی کچھ نہ کچھ گنجائش نکل جاتی ہے. لیکن جب حقیقت سامنے ہو گئی، قرآن سامنے آ گیا، سنت سامنے آ گئی ہے، تو اب جو بندہ وہ اختلاف کرتا ہے تو اس کی بنیاد ضد ہوتی ہے، اس کی اپنی انانیت ہوتی ہے. ورنہ قرآن مجید میں اور سنت میں جو ہے وہ گائیڈنس کافی ہے اور واضح. یوم تبیض وجوہ، جس دن سفید ہوں گے بعض چہرے. وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب کیونکہ تم کفر کرتے تھے. واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ، اور یقیناً وہ لوگ جو جن کے چہرے سفید ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے. فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیات ہے. نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم پڑھتے ہیں وہ آپ پر حق کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم نہیں کرتے یا اس کا ارادہ کرتے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو بھی آسمان میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم ہو بہترین امت. تم سے مراد کون ہے؟ ہم. اللہ تعالیٰ اب ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم ہو بہترین امت. اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، بھیجی گئی لوگوں کے لیے. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرتے ہو برے کاموں سے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں کچھ ایمان والے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن زیادہ تر نافرمان. یعنی کچھ نہ کچھ اہل ایمان مسلمان بھی ہو جاتے ہیں جن کے دل پاک ہوتے ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ نافرمان ہوتے ہیں. لن يضروکم الا اذى، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے کچھ تکلیف کے. یعنی اہل کتاب آپ کو سوائے کوئی گندی بات کہنے کے یا چھوٹی موٹی تکلیف کے علاوہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے لڑیں گے تو وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے. یعنی اگر وہ تم سے لڑنے آ بھی گئے
تو ان قریب کیا ہوگا، اللہ ان کو مغلوب کر دے گا اور وہ بھاگ جائیں گے. ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہ ہوگی. ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کر دی گئی ان کے اوپر رسوائی یعنی ذلت. اینما ثقفوا، جہاں کہیں پہ بھی ہوں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ کے عہد میں آ جائیں اور لوگوں کے عہد میں آ جائیں. یعنی جہاں پہ بھی اہل کتاب ہوں گے اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا کہ وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، سوائے یہ کہ وہ کسی اسلامی حکومت میں آ جائیں یا وہ کسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے کسی عہد سے بچ جائیں. وباؤوا بغضب من اللہ، وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان کے اوپر محتاجی. ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق کے. ذلک بما عصوا، یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھے جاتے تھے. لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سب کے سب برابر نہیں ہیں، یعنی اہل کتاب کے اندر تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، ایک جماعت سیدھی راہ پر قائم ہے اور وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں. یعنی اہل کتاب تمام ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو مسلمان ہو کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدے کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں. یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم دیتے ہیں اچھی بات کا اور برائی سے منع بھی کرتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. وأولئک من الصالحین، اور یہی لوگ ہیں جو نیک لوگوں میں سے ہیں. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، اور وہ جو کریں گے کوئی نیکی کا کام تو ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یعنی کوئی بھی بندہ اگر نیکی کا کام کرے، چاہے اہل کتاب بھی ہوں، جو بھی بندہ ہو، اگر وہ اچھا کام کرے گا اللہ کے لیے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ اس کو آنر کرتے ہیں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز اللہ کے آگے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا، مثال ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں. کمثل ریح، ایک ہوا کی جیسی ہے. سر، جس میں سخت سردی ہے. فیہا سر، جس میں سخت سردی ہے. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، وہ جا لگتی ہے کھیتی کو اس قوم کی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور پھر اس کو تباہ کر دیتی ہے. وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کیا اللہ نے، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو اہل کتاب ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لوگوں کو یعنی جو لوگ اللہ کی ناپسندیدگی کے لیے اللہ کے خلاف مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ جو بھی خرچ کرتے ہیں دنیا میں وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ بڑا اس سے وہ امیدیں لگا کے رکھتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ تباہ ہو جاتی ہے. جیسے کہ آسمان سے کوئی بارش، کوئی آفت آتی ہے اور ان کی ساری کھیتیوں کو تباہ کر کے چلی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کبھی بھی نہیں کمی کرتے. ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف پاؤ. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے ان کے منہوں سے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے میں چھپا ہوا ہے، یعنی جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ بہت بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، یقیناً ہم کھول کر بیان کر دیا تمہارے لیے اپنی آیات کو، یعنی ہم نے کھول کر بیان کر دی آیات. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. تو اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. بظاہر وہ لگتا ہے جیسے تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر بہت بغض اور عداوت ہے، اور کئی دفعہ وہ بغض اور عداوت ان کی زبانوں اور ان کے چہروں پر بھی آ جاتی ہے. ہا انتم اولائی تحبونہم، سن لو تم ہو وہ لوگ، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. یہ سمجھنا بیٹھنا کبھی کہ وہ تم سے محبت کرتے، تم بظاہر جتنا مرضی ان سے محبت کر لو لیکن ہمیشہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں. وتؤمنون بالکتاب کلہ،
اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا جب وہ اکیلے ہوتے ہیں. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ تو وہ تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، یعنی غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ تم مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ خوب جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں دلوں کی باتوں کو. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کفار ہیں، نان مسلمز ہیں، آپ جتنی مرضی ان کے ساتھ بظاہر محبت کر لیں، جتنا مرضی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، الٹیمیٹلی ان کے دل میں آپ کے لیے بغض اور عداوت رہے گا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے. وان تصب اور آپ دیکھیں آج کل یہی ساری باتیں، آپ جتنا مرضی ان کو خوش کرنے کی کوشش کر لیں، مسلمان ممالک کتنی ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ سارا کچھ بلیم ہمارے اوپر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بظاہر جتنا مرضی کوشش کر لو، آ جا کے ان کی بغض اور عداوت ان کے سینوں میں بھری ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، تمہیں کوئی تکلیف آ جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے. وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا کبھی بھی ان کا فریب اور ان کی چال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط بے شک اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اب یہاں پہ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جنگ احد کا ذکر کرتے ہیں. جنگ بدر کا ذکر سورہ انفال میں آئے گا، لیکن یہاں پہ جنگ احد کا ذکر ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ 3rd ہجری میں جنگ احد ہوئی، جنگ بدر کے بعد، جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا. تو مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ ہم مدینے میں رہ کے لڑیں، دفاع کریں، یا پھر باہر جا کے جہاد کریں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم مدینے میں رہ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اور ہم ڈیفینسو وار کرتے ہیں. لیکن کچھ نوجوان صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں آگے بڑھ کے لڑنا چاہیے، کیونکہ ہم نے جنگ بدر میں ان کو بہت بری طرح شکست دی ہے. ان کے حوصلے بلند تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آگے بڑھ کے جنگ احد کے یعنی احد کے پاس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ جہاد ہوا. اب ہوا یہ کہ یعنی جنگ چل رہی تھی اور وہ جنگ کا میدان گرم تھا اور اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا کر دی ایک قسم کی شروع میں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی. وہاں پہ ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو مقرر کیا، کچھ آرچرز کو مقرر کیا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک میں نے آپ کو نہ حکم دیا. تو انہوں نے کیا کیا، جنگ آلموسٹ جب ختم ہونے لگی، جب آلموسٹ ختم ہو رہی تھی، مسلمان پیچھا کر رہے تھے کافروں کا، تو انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف جنگ کے دوران تھا. تو انہوں نے کیا کیا، اپنا مورچہ چھوڑ کے انہوں نے کیا کیا، اللہ کی طرف سے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے موقع پا کے گھوڑوں کے ساتھ پیچھے سے حملہ کر دیا اس جو پہاڑی کی گھات میں، اس کے پیچھے سے. تو اس سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا. جب مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا تو آگے والے جو بھاگ رہے تھے انہوں نے بھی مڑ گئے، وہ بھی مڑ کے انہوں نے بھی پیچھے سے، مسلمان درمیان میں قسم کے سینڈوچ بن گئے اور پھر مسلمانوں کا نقصان ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے، انہوں نے پناہ لی کس طرف؟ احد کی طرف. اور آج بھی اگر آپ اس جگہ پہ جائیں مدینہ میں، احد پہاڑ کو دیکھیں تو احد پہاڑ ایک طرف ہے اور درمیان میں میدان ہے وہاں پہ. تو پھر صحابہ، پھر ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا بچاؤ کا، تو پھر وہ کیا کیا، انہوں نے پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور اس سے وہاں پہ جا کے احد پہاڑ کے دامن میں انہوں نے پناہ لی. تو اللہ تعالیٰ اب اس پورے واقعے کے تناظر میں ڈسکشن کریں گے اور بتائیں گے ہمیں، یعنی اس کے حوالے سے ساری ہماری آگے آیات آئیں گی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے لگے. واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں. واللہ ولیہما اور اللہ ان کا مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں. ہوا یہ کہ جب مسلمان جہاد کے لیے نکلے تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا اس بہانے سے کہ بھئی آپ نے ہماری بات نہیں کی، ہم نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا جنگ کے بارے میں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. تو جب وہ واپس چلے گئے، مسلمانوں کی تقریباً جماعت 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کو بڑا خوف ہوا کہ جی اب ہمارے 300 بندے کم ہو گئے ہیں، بڑے جنگجو، تو اب ہمارے لیے مشکل ہو گئے. تو مسلمان تھوڑے سے گھبرا گئے. تو اللہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر مومنین جو ہیں وہ توکل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ
ان کو جنگ بدر کی مثال دی. انہوں نے کہا تمہیں جنگ بدر نہیں یاد کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً اللہ تمہاری بدر کے موقع پر مدد کر چکا ہے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہنے لگے مومنوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ کہا اللہ کے حکم سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا کافی نہیں تمہارے لیے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تم مدد کرے تمہارا رب تمہاری، ب3,000 3,000 من الملائکتی فرشتوں سے، 3,000 فرشتوں سے، منزلین اتارے ہوئے آسمان سے. بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور اللہ سے ڈر جاؤ گے، ویأتوکم من فورہم، اور وہ تم پر فوراً چڑھ آئیں گے، ھذا یمددکم ربکم، یہ تو تمہارا رب یہ تمہاری مدد کرے گا، ب5,000 من الملائکۃ مسومین، 5,000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے. یعنی اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ 3,000 کے بجائے 5,000 سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی جنگ اگر اور سخت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مزید فرشتوں کو بھی بھیج دے گا اور 5,000 سے تمہاری مدد کرے گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فرشتوں کی اللہ نے بات کیوں کی، اس لیے اللہ کہتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ اللہ نے صرف تمہاری خوشخبری کے لیے کہا، یہ کیا، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اس لیے بھی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، حقیقت میں اصل مدد کس کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی ہوتی ہے. یعنی اللہ کو فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں، اللہ مدد کرنا چاہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ 3,000 اور 5,000 کے لشکر کیوں بھیجے، تاکہ مسلمانوں کو اطمینان ہو جائے کہ اچھا لشکر بھی آ رہے ہیں، اللہ کی مدد ہے ہی ہے لیکن لشکر بھی آ رہے ہیں. تو اصل مدد کس کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ وہ ان لوگوں کے ایک گروہ کو کاٹ ڈالے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا انہیں ذلیل کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ آئیں. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی دخل نہیں، کچھ بھی. او یتوب علیہم، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، تو یقیناً وہ ظالم ہیں. اب یہ جو آیت ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے کہا کہ آپ کا کوئی دخل نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے یا اللہ ان کو عذاب دے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی بیر معونہ کا جو واقعہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 70 صحابہ کو ایک جگہ پہ بھیجا، تو وہاں پہ جا کے ان پر حملہ ہوا. کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے دھوکہ دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے علاقے میں لوگوں کو بھیجیں، داعیز کو، تاکہ ہم جا کے اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں. تو اللہ کے رسول نے 70 صحابہ کو بھیجا ان کی مدد کے لیے، دعوت کے لیے. تو رستے میں انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ آئی، ایک کنواں آیا، معونہ کا کنواں، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان سب کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. اور یہ بڑے اللہ کے رسول کے بڑے پیارے صحابہ تھے، یعنی بڑے آپ سمجھیں داعیز تھے، قرآن کے ماہر اور عالم تھے. اب ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول کو یہ پتا چلا کہ ان کے 70 صحابہ کو اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھنا شروع کر دیا ان کے اوپر. یعنی روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر نماز کے اندر کیا کرتے، ان کے خلاف بد دعائیں کرتے، باقاعدہ نام لے لے کر بد دعائیں کرتے، اللہ فلاں کو تباہ کر، فلاں کو تباہ کر، فلاں کو تباہ کر. یہ جو آپ پر مشکل آئی ہے، اس طرح صحابہ شہید ہوئے، اس میں آپ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، آپ اس میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اور ان پر اس طرح لعنت نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ ان میں سے کسی کو معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے اللہ کسی کو عذاب دے. اور ہوا بھی ایسا کہ ان میں سے کئی لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے صحیح طور پہ، اور پھر ظاہر ہے مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اس سے پتہ چلا، علماء کہتے ہیں کہ کسی کا نام لے کر بد دعا نہیں دینی چاہیے. جنرلی آپ کافروں کو بد دعا دے دیں، ہو سکتا ہے اللہ بعد میں اس کو ہدایت دے دے، تو آپ جنرلی بد دعا کر دیں کہ اللہ اس کو تباہ کر دے. اسی لیے عام طور پہ علماء یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے اس کی ہدایت مقدر میں لکھی ہے تو اس کو ہدایت دے دے، اگر نہیں لکھی ہوئی تو اس کو تباہ و برباد کر دے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمان میں ہے اور جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف. وجنت، اور جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض،
وہ جنت جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں. والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب بھی ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے. او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں. ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کریں. فاستغفروا لذنوبهم، اور پھر بخشش مانگے اپنے گناہوں کے لیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون گناہ بخشتا ہے اللہ کے سوا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو انہوں نے کیا اس پر نہ وہ اصرار کریں. وهم یعلمون، جان بوجھ کر، جبکہ وہ جانتے ہوں. تو اس سے پتہ چلا یہ آیت بڑی پیاری ہے کہ وہ بندہ جو کوئی بھی گناہ کر لے، فحاشی کا، بے حیائی کا، اور اگر اس کے فوراً بعد اس کو اللہ کی یاد آئے اور فوراً توبہ استغفار کر لے اور اس گناہ پر اصرار نہ کرے، ڈٹا نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ، یہی لوگ ہیں ان کی جزا بخشش ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور کیسا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا. کون سے کام کرنے والوں کا؟ نیکی کے کام کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً گزر چکے ہیں تم سے پہلے بہت سے طریقے، یعنی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. فسیروا فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں. فانظروا، دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. وہدن، اور ہدایت ہے. وموعظۃ للمتقین، اور اسی طریقے سے نصیحت ہے نیک لوگوں کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ تم سست پڑو اور نہ تم غم کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہونے والے ہو، غالب آنے والے، تم ہی غالب رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو اللہ نے یہاں پہ اب ان کو دلاسا دیا. اللہ نے کہا تم پہ تکلیف پہنچی ہے، لیکن اب اس کی وجہ سے سست نہ پڑو اور نہ غم کھاؤ، بلکہ تم عن قریب کیا کرو گے؟ ان پہ غالب آ جاؤ گے، اگر تم سچے مومن رہے. ان یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم پہنچا ہے. فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یقیناً اس سے پہلے اس قوم کو بھی زخم پہنچا ہے اس طرح کا. تو جس طریقے سے تمہیں زخم پہنچا ہے، تمہیں تکلیف ہوئی، تمہیں ایک قسم کی شکست ملی ہے، اسی طریقے سے اس قوم کو بھی تو 1 سال پہلے یعنی جنگ بدر کے اندر ان کو کیا ہوا؟ ان کو بھی تکلیف پہنچی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ دنیا کے اندر اونچ نیچ آتی رہتی ہے. کبھی کافروں کو اللہ فتح عطا کر دیتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو، یعنی حق و باطل کی کشمکش لگی رہتی ہے. کچھ دن مسلمانوں کے فیور میں ہوتے ہیں، کچھ دن ان کی فیور میں ہوتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے، اصل میں اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، مطلب اللہ ظاہر کر دے. اسی لیے کچھ اسلاف جو ہے یہاں پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو اللہ شہید بنا دے. تو اللہ نے یہ معاملہ اس لیے بھی کیا تاکہ اللہ دیکھے کہ سچا مومن کون ہے، ظاہر کرے کہ سچا مومن کون ہے، اور تاکہ کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ بھی ملے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ صاف کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اور ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم منہ سے دعویٰ کرو گے ایمان کا اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ابھی تمہیں ظاہر کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا اور دیکھے گا کون ہے جو سچائی کے طور یعنی اپنے وعدے میں سچا ہے اور واقعی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یقیناً تم اس سے ملنے سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ اصل میں مطلب یہ ہے اس کا کہ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو کہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ جنگ بدر جو تھی اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو حکم نہیں دیا تھا کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں، صرف کچھ صحابہ آئے تھے، کیونکہ اصل میں مقصود جنگ نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے حالات جنگ کے بن گئے تھے. تو اب جو لوگ جنگ میں شریک نہ ہو سکے اور ان کو پتہ چلا کہ جنگ بدر کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے، جو مجاہدین ہیں ان کے لیے اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے اور کتنی ان کے لیے بشارتیں ہیں، تو انہوں نے تمنا کی کاش ہمیں بھی موقع ملے، ہم بھی جہاد کریں. تو اللہ نے کہا کہ تم اس سے پہلے، ان لوگوں کو کہا کہ تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، تم کہتے تھے ہمیں بھی جہاد کا موقع ملے. فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا، اس موت کو دیکھ لیا
اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یعنی تم اس سے پہلے تمنا کرتے تھے، اب تمہارے سامنے ہے۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول اور بھی گزر چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر وہ وفات پا جائے یا پھر وہ قتل ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم على اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وسيجزي الله الشاکرین، اور اللہ جلد جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ تو یہاں سے پتہ چلا اللہ نے، اصل میں ہوا یہ کہ جنگ احد کے درمیان افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور جب یہ شہید ہوئے، ان کا یہ جب خبر پھیلی تو لوگ جو ہے صحابہ کا دل بہت، صحابہ بالکل پہلے سے تکلیف تھی کہ ہم جنگ آلموسٹ ہار چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے، تو صحابہ نے اپنا کیا کیا، اپنے ہتھیار پھینک کے مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا کچھ بچا ہی نہیں، اب اسلام ختم ہو گیا، دین ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے پھر یہاں پہ آیت کی، اللہ نے کہا اگر نبی فرض کرے چلے بھی گئے دنیا سے تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی تم نے دین کو نبی کے لیے اپنایا تھا یا اللہ کے لیے اپنایا تھا؟ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ کتابا مؤجلا، لکھا ہوا ہے مقررہ وقت۔ ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، اور جو دنیا کا انعام چاہے گا ہم اسے اس میں سے دیں گے۔ ومن يريد ثواب الاخرة نؤتيه منها، اور جو آخرت کا ثواب بدلہ چاہے گا ہم اس کو اس سے دے دیں گے۔ وسنجزي الشاکرین، اور ہم جلد جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ یعنی انما لکل امرئ ما نوى، جس بندے کو جو چاہیے ہوتا ہے، جو اس کی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ ملتا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے اس کو پھر اللہ آخرت سے دیتے ہیں۔ وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، اور بہت سے نبی گزرے ہیں ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والے لڑے۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبیل اللہ، پس وہ سست نہ پڑے ان تکلیفوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی۔ وما ضعفوا وما استكانوا، اور نہ انہوں نے کمزوری ظاہر کی اور نہ وہ دبے۔ واللہ يحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی رسولوں پہ تکلیفیں آئیں اور انہوں نے بھی جہاد کیا، ان کو بھی کئی دفعہ ایسا معاملات ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ جو اہل ایمان والے تھے انہوں نے تو اس طرح مایوس نہیں ہوئے تھے، وہ تو بلکہ ثابت قدم رہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا، اور نہیں تھا ان کا کہنا مگر یہ کہ وہ کہا، انہوں نے دعا کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہماری زیادتی ہمارے کام میں اس کو بھی بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافر قوم کے خلاف مدد کرے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے انہیں انعام دیا دنیا کا اور آخرت کا اچھا انعام بھی دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم گھاٹے میں پلٹ جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے کافروں کی بات مانی تو وہ تو تمہیں دین سے دور لے جائیں گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اب دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ان کو دلاسے دے رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، پہلے بھی گزر چکا، پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا، کوئی بات نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان کو تباہ ہو جانا ہے، اصل غالب تم ہی رہو گے، اس طرح کے بار بار اللہ دلاسے دے رہے ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، رعب ڈال دیں گے اسلام کا، دین کا۔ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ما لم ينزل به سلطانا، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی انہوں نے وہ والی کام کیے جس کی کوئی بھی دلیل نہیں تھی، بغیر دلیل کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ اسے پتہ چلا کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کا دل جو ہے ہمیشہ وہ کمزور ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی، یعنی وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شجیع نہیں ہوتا، بہادر نہیں ہوتا، بزدل ہوتا ہے مشرک۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کرنے لگے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام میں جھگڑا کیا، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور اس کے بعد نافرمانی کی جبکہ تمہیں دکھایا جو تم چاہتے تھے۔ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے کچھ تو دنیا چاہتے تھے، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ آخرت کا ارادہ کرتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے مومنوں پر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں فتح عطا کی، لیکن اس کے بعد جب تم نے آپس میں جھگڑا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب وہ دیکھا انہوں نے کہ وہ مسلمانوں کو آلموسٹ فتح مل گئی ہے، تو اب جو تیر انداز تھے ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا کہ ہمیں رکنا چاہیے، یہاں پہ انتظار کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے ابھی تک حکم نہیں دیا ہمیں یہاں سے اٹھنے کا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. تو دوسروں نے کہا کہ نہیں وہ حکم تو صرف جنگ کے دوران تھا، کیونکہ سامنے کیا دنیا نظر آ رہی تھی، سامنے ان کو مال و متاع نظر آ رہا تھا کہ اس کو جا کے لے لیں. کافر اپنا مال چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، تو صحابہ اس کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے. تو کچھ دیر کے لیے وقتی طور پہ ان کے دل میں دنیا کی محبت غالب آ گئی کچھ لوگوں کے درمیان میں، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جیسا کہ آگے آتا ہے. استصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم منہ اٹھا کر چڑھتے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے. فاصابکم غما بغم، پھر تمہیں غم کے بدلے غم پہنچا. لکی لا تحزنوا، تاکہ تم نہ غم کرو. علی ما فاتکم، اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آئے. واللہ، نہ اس پر جو تمہیں تکلیفیں آئیں. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا، جب بھگدڑ مچ گئی، حملہ ہو گیا دونوں طرف سے، تو انہوں نے کیا ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا. اب اللہ کے رسول آوازیں دے رہے ہیں واپس آؤ واپس آؤ، لیکن صحابہ اس ٹائم یعنی ایک دم جب بھگدڑ مچ جاتی ہے جنگ کے دوران تو obviously پھر کسی کو کچھ سنائی نہیں دیتا. تو صحابہ نے کیا کیا، ایک طرف کچھ صحابہ نے دوڑ لگا دی، لیکن کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، جم گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ تم اس وقت اس حالت میں تھے تو اس کے اوپر تمہارے اوپر غم کے اوپر غم آنا شروع ہو گیا. کیا مطلب؟ پہلا غم ہوا کہ شکست مل گئی، دوسرا غم یہ ملا کہ دنیا ہاتھ سے، یعنی وہ جو مال و متاع تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا، اور تیسرا غم ان کو یہ پڑا کہ ان کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی ہے، دنیا سے وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے. تو جب ان کو یہ افواہ ملی تو اتنا وہ یعنی ان کے لیے باقی سارے غم کیا ہوئے، ہلکے ہو گئے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اللہ نے کہا پھر اللہ نے احسان ان پر کیا کیا، پھر اس نے تم پر غم کے بعد پرامن اونگ اتاری. پھر جب یہ معاملہ بہت خراب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آئی. اور اللہ نے مدد کیسے کی؟ اچانک مسلمانوں کے اوپر اللہ نے نیند اتاری، پرامن نیند. کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کے اوپر ایک دم سکتہ آیا اور وہ تھوڑی سی نیند آئی، تاکہ اس سے کیا ہوا، ایک دم ان کا جو غم تھا وہ ہلکا ہو گیا. یغشا طائفۃ منکم، ایک جماعت کو ڈھانک لیا تم میں سے. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں بے حقیقت گمان کرتے تھے، جاہلیت کے گمان. یعنی انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، اللہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں. یقولون هل لنا من الامر من شیء، یعنی جو کمزور ایمان والے تھے وہ کہتے تھے کیا کوئی کام ہمارے اختیار میں بھی ہے. انہوں نے کہا کوئی ہماری بھی بات مانی جا سکتی ہے، کوئی ہماری بھی اس میں کچھ سنی جا سکتی ہے. قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ تمام کے تمام کام اللہ کے اختیار میں ہیں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو آپ کے لیے، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور آپ پر جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون، وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہنا، اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. تو کچھ لوگوں نے کیا باتیں کرنا شروع کر دیں جب یہاں پہ اس طرح کی تکلیف، یعنی جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری بات مان لیتے تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا. اور ہماری بات کیا، انہوں نے کہنا شروع کیا ہم نے کہا تھا کہ تم یہاں پہ آ کے لڑائی نہ کرو، ہم تو کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کرو. تو اس طرح کی انہوں نے باتیں شروع کر دیں. اور یہ کون لوگ تھے؟ کمزور ایمان والے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات مانی جاتی، ہماری تو کسی نے سنی نہیں. آپ کو پتہ ہے ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا اور کوئی مسئلہ آتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ آ کے نا وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھا نا ہم نے کہا تھا، ہماری بات مانی ہوتی تو آج ایسا نہ ہوتا. وہ بار بار یاد دلانا شروع کر دیتے. تو اللہ نے کہا یہ ایمان کی کمزوری ہے ان کی. قل، ان سے کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھر میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن پر مارا جانا لکھا تھا وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف. تو اللہ نے کہا یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا. اور اگر بالفرض تم اپنے گھر میں بھی ہوتے اور تمہاری قسمت میں مرنا ہوتا تو تم ضرور خود بخود اپنی قسمت اور اپنی تقدیر کی وجہ سے یہاں پہ خود چل کے آتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ آزمائے اللہ جو ان کے دلوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف کر دے جو ان کے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کے حالوں کو، یعنی دلوں کے حال کو. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے، بے شک وہ لوگ
جو تم سے پیٹ پھیر گئے. یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں. انما استزلهم الشیطان، یقیناً انہیں شیطان نے پھسلایا. ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. ولقد عفى الله عنهم، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ہوا کیا کہ جنگ احد میں ایک گروہ نے بھاگ گئے، انہوں نے جنگ سے فرار اختیار کر لیا. اور آپ کو آگے ہم پڑھیں گے سورہ انفال میں کہ جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتے. تو کچھ گروہ نے بہرحال اس ٹائم پریشان ہو کے اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ بھاگ گئے، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا کہ تم نے ثابت قدم رہنا. ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الحلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور حلم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جو تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم، اور کہتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ سفر کریں اللہ کی راہ میں یا جہاد میں ہوں. لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو نہ تم مرتے اور نہ تم قتل کیے جاتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ اس کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں. واللہ یحیی ویمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم مارے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، تو لمغفرۃ من اللہ، تو یقیناً بخشش اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فار ایگزامپل اگر تمہاری جان بچ بھی جاتی، پہلی بات ہے اگر تمہاری موت لکھی تھی تو تم نے بچنا نہیں تھا، لیکن بالفرض اگر تم بچ بھی جاتے تو جو تم مال اکٹھا کر رہے ہو، جو تم نے زندگی بچا لینی تھی، وہ اس سے بہت چھوٹی تھی جو بندہ اپنے اللہ کی راہ میں خرچ یعنی اپنی جان دیتا ہے ان لوگوں کے حوالے، یعنی ان کی نسبت. جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں ان کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، اور جنہوں نے اپنا مال بچا لیا یا اپنی جانیں بچا لی تو ظاہر ہے ان کا کوئی مقابلہ ان سے نہیں. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا تم مار دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یقیناً اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے سخت اخلاق والے، غلیظ القلب، سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس آپ معاف کر دیں ان کو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کو بخش دیں اور ان کے لیے بخشش مانگے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کریں معاملات میں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کریں. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں بھروسہ کرنے والوں پہ. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرہ مشورہ کیا تھا صحابہ سے، اور صحابہ نے ہی مشورہ دیا تھا کہ باہر جا کے لڑائی کی جائے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو. ویسے اصل میں نقصان تو ہوا اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ اس کے باوجود بھی آپ نے صحابہ سے مشورہ کرتے رہنا ہے، چاہے صحابہ سے غلطی ہو یا نہ ہو، آپ نے پھر بھی ان سے مشورہ کرنا ہے. آپ کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ چونکہ ان کی بات ماننے کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے تو آئندہ سے میں نے ان سے مشورہ نہیں کرنا. نہیں، ایسی بات نہیں، آپ ان سے مشورہ کریں اور ان کے ساتھ نرمی کا اختیار کریں، اور ان میں سے جن کے ساتھ غلطی ہوئی ہے ان کو معاف کر دیں. ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي، تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں ہے نبی کے شان کہ وہ چھپائے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو چھپائے گا اپنی چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن ساتھ لے کے آئے گا. جس نے کوئی چیز چھپائی یعنی کوئی خیانت کی، قیامت کے دن جس چیز کو اس نے چھپایا ہوگا وہ ساتھ لے کے آئے گا، اللہ کے حاضر پیش ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا. ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا. وهم لا يظلمون، اور نہ ظلم کیے جائیں گے. افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس نے پیروی کی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی. کمن باء، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، بسخط من اللہ، جو لوٹا اللہ کے غصے کے ساتھ. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اللہ کہہ رہے ہیں کیا وہ بندہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دی اور اس کے لیے محنت کی اور جد و جہد کی، اور وہ بندہ جو اللہ کے غضب کے ساتھ واپس لوٹا، بے شک اس کو فتح مل بھی گئی بظاہر، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، ان کے مختلف درجے ہیں اللہ کے پاس. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر. اذ بعث فیہم
रसूलन, जब भेजा उनमें एक रसूल, मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में से था, यतलू अलैहिम आयातिही, वो पढ़ता है उन पर उसकी आयत, व युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें सिखाता है किताब और हिकमत, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, यकीनन इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनी फ़बिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन, और तुम्हें जो भी तकलीफ़ पहुंची उस दिन जिस दिन दो जमातें आपस में लड़ीं, फ़बिइज़्निल्लाहि, तो वो अल्लाह के हुक्म से पहुंची, वलियअलमल मुमिनीन, और ताकि वो मालूम कर ले ईमान वालों को, वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू, और ताकि जान ले उन लोगों को जिन्होंने निफाक इख्तियार किया, वकील यानी मुनाफिक हुए, वकील लहुम तआलू, और कहा गया उन्हें कि आओ, कातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में जिहाद करो, अव इदफ़ऊ, या दिफा करो, क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, वो बोले अगर जंग हम जानते होते करना तो ज़रूर तुम्हारे साथ देते। यानी मुनाफिकीन ने बहाना बना लिया, जब उनको कहा जिहाद के लिए आओ तो हमें तो लड़ाई नहीं आती। हुम लिल कुफ्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, वो उस दिन कुफर से ज़्यादा करीब थे ईमान की निस्बत, उस दिन वो कुफर के ज़्यादा करीब थे ईमान की निस्बत। यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, वो अपने मुंह से कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है, वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून, और अल्लाह खूब जानने वाला है जो वो छुपाते हैं। तो आप देखें कि पिछली आयत में अल्लाह ताला मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल का बता रहे हैं कि मोमिनों को तकलीफ़ हुई तो बजाय ये कि मोमिनीन की तरह अहले यानी जो ये कमज़ोर ईमान वाले हैं, ये भी चाहते, इनको भी चाहिए था कि फ़ौरन गिड़गिड़ाते अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ जो है वो अपने आप को पेश करते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अहले ईमान पर और अल्लाह ताला पर अजीब व गरीब बातें करना शुरू कर दी। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, वो लोग जिन्होंने अपने अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, वो लोग जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा, वक़अदू, और वो खुद बैठे रहे, लौ अताऊना मा क़ुतिलू, अगर वो हमारी बात मान लेते तो आज मारे न जाते। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौता, तुम हटा दो अपनी जानों से मौत को, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। यानी तुम जैसे मौत की दावे कर रहे हो और ये बता रहे हो कि तुम ये कर लेते तो ये हो जाता, भाई जिसकी तकदीर में मौत लिखी थी, किस्मत में मौत लिखी थी, उसका वक्त आ गया था, उसने तो मरना ही था। तो तुम ऐसा करो, अगर तुम्हारे इख्तियार में मौत को लाना ना लाना है तो तुम उसको हटा के दिखाओ। वला तहसबन्न लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और हरगिज़ ख्याल ना करो उन लोगों को जो मारे गए अल्लाह की राह में, जो शहीद हुए अल्लाह की राह में, अमवातन, मुर्दा, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है, अपने रब के पास उनको रिस्क दिया जाता है। फ़रीहीन बिमा आताहुमुल्लाह, खुश है उससे जो अल्लाह ताला ने उनको दिया, मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना, और उनके बारे में भी बशारत पाते हैं, लम यल्हक़ू बिहिम, जो नहीं मिले उनसे, मिन खल्फ़िहिम, उनके पीछे हैं अभी, अल्ला खौफ़ुन अलैहिम, ये कि नहीं उन पर है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जिन शुहदा की तुम बात कर रहे हो, वो शुहदा तो अल्लाह के फजल पा रहे हैं और उनको तो अल्लाह की नेमतें मिल रही हैं, क्योंकि वो शहीद हुए हैं, वो जन्नतों में इस टाइम, और इस टाइम वो जन्नत में मौजूद होके अल्लाह बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि काश हमारे भाइयों को पता चल जाए कि हम किस अच्छी हालत में हैं, जो अभी तक हमसे पीछे हैं और वो अभी जिहाद कर रहे हैं और अभी तक उनको शहादत नहीं मिली, काश उनको पता चल जाए कि हम कितना हमें इनाम दिया जा रहा है और कितने अच्छे हम मामलात में हैं। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन, वो खुशियाँ मना रहे हैं अल्लाह की नेमत और फजल से। कौन? शहीद। वल्लाह व अन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुमिनीन, और ये कि अल्लाह नहीं ज़ाया करता ईमान वालों के अजर को। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, वो ईमान वाले जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी, मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्ह, बाद इसके कि उनको ज़ख्म पहुंचा, लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ू अज्रुन अज़ीम, उनमें से जिन लोगों ने नेकी की और परहेजगारी की, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु, वो लोग जिन्हें लोगों ने कहा, इन्नन्नासा, कि बेशक लोग, क़द जमऊ लकुम, उन्होंने जमा किया है तुम्हारे लिए मुकाबले का सामान, फ़ख्शौहुम, पस उनसे डरो, फ़ज़ादहुम ईमाना, तो उनका ईमान, लेकिन उनका ईमान मज़ीद बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु, और उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, व निअमल वकील, और कितना अच्छा वो कारसाज है, यानी ज़िम्मेदार है, हमारा निगहबान है। अब इन दो आयात का, जिसमें जो अल्लाह ताला ने कहा कि उनको जब ज़ख़म के बाद दोबारा बुलाया गया तो उन्होंने फ़ौरन बात मानी, इसका पस मंज़र क्या है? असल में हुआ ये जंग उहद में कि जब जंग उहद मुकम्मल हो गई, यानी ख़त्म हो गई, कंक्लूड हो गई, और मुसलमानों को एक किस्म की शिकस्त मिल गई, तो उस वक्त क्या हुआ कि
جو ابو سفیان اس ٹائم لیڈ کر رہے تھے لشکر کو کافروں کے، تو وہ اپنے لشکر کو لے کے چلے گئے. رستے میں ان کو اچانک خیال آیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے مسلمان جو تھوڑے بچ گئے تھے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پہ حملہ کر دیتے اور جو رہی سے طاقت تھی وہ ختم کر دیتے. ہم نے غلطی کی ہے کہ ہم واپس آ گئے. رستے میں ان کو خیال آیا، تو جب ان کو خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ یار ہم ابھی سے واپس موڑتے ہیں، کیونکہ ابھی مسلمان کمزور ہیں، ان کو تکلیف، ابھی وہ شکست یعنی ابھی ان کو مغلوب ہیں، ابھی وہ زخمی ہیں، اس ٹائم وہ دفاع نہیں کر سکیں گے مدینہ میں. تو آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ملے گا ہمیں، ہو سکتا ہے کل کو دوبارہ ہم آئے تو کیا ہوگا، وہ دوبارہ اپنا لشکر مضبوط کر لیں. تو ابو سفیان نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ حملہ دوبارہ کرتے ہیں. اچھا، جیسے ہی انہوں نے حملہ کرنے کا پلاننگ کی اور اپنا سامان جمع کرنا شروع کر دیا، دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے لشکر کو تیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی اس بات کی. اللہ کے رسول نے فوراً جو صحابہ حالانکہ زخمی حالت میں تھے ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس وقت میرا ساتھ دے گا، ہم دوبارہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور ہم ان کو روکیں اس سے پہلے کہ وہ واپس آ کے حملہ کریں مدینہ پر. اب اس ٹائم ظاہر سارے ٹوٹے پڑے ہیں، زخم، کئی بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہوئے ہیں، لوگوں کو تکلیف بھی ہے، دکھ بھی ہے اور بری حالت ہے. تو اس وقت پھر 70 صحابہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ، زخمی حالت جو مرضی ہے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو. جیسے ہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان نے دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ مضبوط کر کے اپنی آرمی کو دوبارہ گیدر کر کے دوبارہ اب آگے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں، میرا خیال ہے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، ایمی مزید ہمارے لیے پتہ نہیں اس بار وہ ہو سکتا ہے ہم کر پائیں ان کو، یعنی ان کو ڈیفیٹ کر پائیں یا نہ کر پائیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں اگلے سال دوبارہ آئیں گے اور ان پر حملہ کر کے ان کو سب ختم کر دیں گے. بہرحال تو اس بات پہ یہ آیات ہیں کہ منافقین نے کہا کہ کیا ہوا کہ جی تمہارے خلاف لشکر جمع ہو رہے ہیں، تو ہوا یہ کہ بجائے ڈرنے کے مومنین کا ایمان مضبوط ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی تو ہم زخمی ہوئے، کوئی بات نہیں، شہادت ہی صحیح. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، انہیں کوئی برائی اور تکلیف نہ پہنچی. تو اللہ نے کیا کیا، ان کو ان کے دل میں رعب ڈال دیا. کفار مکہ چلے گئے، انہوں نے کہا ہم اگلے سال آئیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان پر نعمت کی اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، وہ واپس سیف اینڈ ساؤنڈ واپس آ گئے. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے فالو کیا اور پیروی کی اللہ کی خوشنودی کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والے، بہت بڑے فضل والے ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یقیناً یہ تمہیں شیطان ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. شیطان تمہیں اصل میں اپنے دوستوں سے، اپنے چیلوں سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے فالوور سے جو کفار مکہ تھے اس ٹائم. فلا تخافون، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. انہم لن يضروا اللہ شیئا، وہ یقیناً اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یرید اللہ الا يجعل لهم حظا في الاخرہ، اللہ چاہتا ہے ان کو آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی ایمان بیچ کے کفر خرید لیا. لن یضر اللہ شیئا، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ اگر ہم نے ان کو کوئی ڈھیل دے رکھی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. اگر ہم نے کافروں کو کچھ ڈھیل دے رکھی ہے دنیا میں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یقیناً ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں مزید بڑھ جائیں. سبحان اللہ، یہ فلسفہ ہے. دا پرابلم آف ایول جو بڑی مشہور پرابلم ہے، اس کا جواب اس آیت میں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، ہم دنیا میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے طواغیت، یہ طاغوت اور یہ کفر کے جو چیلے ہیں، اللہ نے کیوں ان کو اس طرح چھوڑا ہوا ہے، اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا اور اللہ کیوں نہیں ان کو روکتا. تو اللہ نے یہاں پہ جواب دیا. اللہ نے کہا ان کو میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو یہ کوئی ڈھیل ان کی فیور میں نہیں ہے. مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کی فیور میں، اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ مزید گناہ کریں، مزید فساد کریں، مزید سرکشی کریں، تاکہ آخرت میں ان کے لیے کیا ہو، اس سے بھی بڑا عذاب ہو. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کی اجازت دے رہے ہیں دنیا میں تو اس کے لیے یہ اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر، کیونکہ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو زیادہ پکڑنا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو. حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ
اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب کی خبر دے، وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی کچھ خبر دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یہ حکمت کی باتیں کہ ان کو کیوں چھوڑا ہوا ہے، اور اس طریقے سے جو اللہ کے پلانز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے لوگوں کو، انسانوں کو بتائیں. امام ابن قیم کہتے ہیں اگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے جو غیب کے پردے ہٹا دینا تو مسلمان یقین کریں ان کی زبان اللہ کا شکر ادا کرتے کبھی نہیں تھکے گی. یہ جتنے ظلم اور زیادتیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور جن پر انسان اعتراض کرتا ہے اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یقین کریں انسان کو اگر اس کے پیچھے حکمت پتہ چل جائے، دانائی پتہ چل جائے، تو انسان کی زبان کبھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھکے نہ. سبحان اللہ. لیکن اللہ نے ظاہر یہ چیزیں بتائی نہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اصل چیز کیا ہے؟ تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے، اور تم سے مطلوب یہ ہے وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم نے پرہیزگاری اختیار کی یعنی نیک بنے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور وہ لوگ ہرگز خیال نہ کریں جو اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے. جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اللہ نے مال بہت دیا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بخیلی، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بری ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا ان قریب قیامت کے دن وہ طوق بنا کر ان کے گردنوں میں ڈالا جائے گا. سبحان اللہ، استغفر اللہ. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی آسمان و زمین کا وارث ہے، یعنی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. تو اگر ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کو اللہ نے بہت مال دی ہے، وہ سمجھتا ہے تو میں بڑا مطلب میں انٹیلیجنٹ ہوں، بڑا میں دور اندیش ہوں، مجھے بڑی چیزوں کا پتہ ہے، میں بڑا اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ بڑی اچھی ہے، میں نے اپنے مال کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے فیوچر کے لیے. اللہ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو بڑے باخبر ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یقیناً اللہ نے ان کی بات سن لی جن لوگوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں. استغفر اللہ. کفار یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے جی اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ خرچ ہی نہیں کرتا، دیکھیں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، لیاذ باللہ. سنکتب ما قالوا، اللہ کہتے ہیں جو انہوں نے کہا ہم لکھ رہے ہیں، سب کچھ ہم لکھیں گے، ان قریب ہم سب کچھ لکھیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں ان کا انبیاء کو بغیر حق قتل کرنا. اصل میں یہودیوں نے یہ بات کہی تھی. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے تم چکھو جلنے والا عذاب، جلانے والے عذاب کو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ جو تمہیں عذاب ملے گا یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ کا اس میں کوئی ظلم نہیں ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لے کے آئیں یہاں تک کہ وہ رسول قربانی ہمارے پاس ایسی لے کے آئے جس کو آسمان سے آگ کھا جائے. پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ قربانی کرتا تھا آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ اس کو کھا جاتی تھی. یہ ایک نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی. تو انہوں نے کہا، بہانہ یہ بنایا، انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمیں اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے ہم سے کہ جب تک کوئی رسول یہ نہ کر کے دکھائے نا کہ قربانی لے کے اور آسمان سے اس کو کھا نہ لے، تب تک ہم اس پر ایمان نہ لے کے آئیں گے. اپنی طرف سے بات بنا لی. اللہ نے کہا قل، کہہ دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں کھلی نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس کے ساتھ بھی آئے ہیں جو تم کہتے ہو، یعنی جو تم تقاضے کر رہے ہو مجھ سے پہلے رسولوں نے یہ تقاضے پورے کیے ہیں، تمہارے ہی رسول تمہاری طرف آئے تھے. فلم قتلتمہم، تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم واقعی یہ بات سچے ہو تو تم نے ان کی بات کیوں انکار کیا اور ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن کذبوک، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد کذب رسل من قبلک، تو یقیناً تو البتہ جھٹلائے گئے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو پہلے بھی جھٹلایا گیا. قد جاءوا من قبلک، آپ سے پہلے، جاءوا بالبینات، وہ آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبر والکتاب المنیر، صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتاب کے ساتھ. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے ملیں گے. فمن زحزح عن النار، پس جو دور ہو گیا آگ سے، جو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے. یہ
سکسیس کی ڈیفینیشن اللہ نے بیان کر دی کہ جو بندہ دنیا میں جیسی مرضی گزر جائے لیکن اگر ایک بندہ آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا تو یہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک دھوکے کا سامان، دھوکے کا سودا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اسی طریقے سے شرک کرنے والوں سے بھی. اذًا کثیرہ، بہت سی تکلیف دہ باتیں. ایک تو تمہیں تکلیف آئے گی مال اور جان کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ جیسے ہم پڑھنا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کے حوالے سے بھی، جان کے حوالے سے بھی، اور مختلف طریقے سے تم پہ تکلیفیں آئیں گی. اس طریقے سے ایک دین کے معاملے میں بھی تکلیفیں آئیں گی. کن سے؟ اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے. وہ تمہیں بہت تکلیف دہ باتیں کہیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، یہ بڑے ہمت والے کام ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اسے لوگوں کے لیے ضرور بیان کرو گے. یعنی کس چیز کا وعدہ لیا ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے، تم اس کو لوگوں کے لیے واضح کرو گے اور لوگوں تک یہ میسج پہنچاؤ گے. وَلَا تَكْتُمُونَهَا، اور تم اس کو چھپانا مت. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا ہے جو وہ سودا کرتے ہیں، جو وہ خریدتے ہیں. اللہ نے کہا انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. ان کو حکم تھا یہ کتاب لوگوں تک پہنچاؤ، اس کو واضح کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بیچ کے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھایا، اور کتنا برا وہ سودا تھا. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، آپ ہرگز نہ سمجھیں جو لوگ خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا اپنے کیے کے اوپر. ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، اور چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کام نہیں کیا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، پس آپ ان کو عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب نہ سمجھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ منافقین خاص طور پہ، اور خاص طور پہ اہل کتاب وہ ہیں جو ہمیشہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ یہ نہ سمجھیے گا جو یہ کام کر رہے ہیں ان میں ان کو کچھ فائدہ ہوگا. یہ عذاب سے اس طریقے سے بچ نہیں سکتے. اور ہمیشہ ان کے ایک رویے کا بھی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں. کس معاملے میں تعریف کی جائے؟ ان کو بڑا عالم سمجھا جائے، ان کو بڑا نیک سمجھا جائے کہ اپنی کتاب پہ چلنے والے ہیں، حالانکہ یہ اپنی کتابوں پہ چلنے والے نہیں ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اس کے اختلاف میں، لَآيَاتٍ نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل کرنے والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ اللہ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھے ہوئے یاد کرتے ہیں. وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر یاد کرتے ہیں، یعنی لیٹ کے بھی یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور کرتے ہیں آسمان و زمین میں، یعنی ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، سوئے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، یا اسی طریقے سے چلتے پھرتے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں تو نے پیدا کیا یہ سب چیزیں بے فائدہ. غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہے. سبحانک، تو پاک ہے. فقنا عذاب النار، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا، اے ہمارے رب، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ربنا، اب یہ دعائیں اللہ ذکر کر رہے ہیں اہل ایمان کی. ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا، فقط اخزیتہ، تو نے اس کو رسوا اور ذلیل کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف پکارتا تھا. ان آمنوا بربکم فآمنا، اور وہ کیا پکار رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے کے آؤ. فآمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے. ربنا، اب اللہ، فاغفر لنا، ہمیں تو بخش دے. ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں. وتوفنا مع الابرار، اور اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. یعنی اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ایمان لے کے آؤ. تو اللہ، ایک بندہ دعا کرتا ہے، مومن دعا کرے کہ اللہ اس نے ہمیں بلایا ایمان کی طرف، اللہ ہم نے ان کی پکار پہ لبیک کہا، اور اللہ اب اس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجیے گا. ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، ہمیں دے، ما وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے.
اپنے رسول اپنے پیغمبروں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو کبھی بھی اپنے وعدوں کو توڑتا نہیں ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا. انی لا اضیع، کس طرح کا؟ اور یہ کہا انی لا اضیع کہ نہیں میں ضائع کرتا، عمل عامل کسی محنت کرنے والے کی محنت کو، منکم تم میں سے، من ذکر و انثی او انثی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض تم آپس میں ایک ہو. فالذین ہاجروا پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے شہروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور ستائے گئے میری رستے میں، وَقَاتَلُوا اور لڑے، وَقُتِلُوا اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور ضرور انہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، بدلہ ہے، واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ کے پاس بہت ہی اچھا ثواب اور بدلہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ من ذکر او انثی اللہ کی نظر میں دین کے معاملے میں ایک مرد اور عورت برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. دنیاوی رولز کے اندر ظاہر ہے اللہ نے ڈفرینسز کریٹ کیے ہیں، اللہ نے دونوں کو ایکوالٹی نہیں رکھی. اللہ نے ایکوالٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو اب ویسٹ کے ہاں بھی آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ ہوتا جا رہا ہے، یعنی یہ نعرہ فضول نعرہ ہے کیونکہ یہ امپریکٹیکل اور یہ جسے کہتے ہیں نا انپریگمیٹک اپروچ ہے. تو اللہ کے ہاں اصل چیز، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھیں بات یہی کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ آپس کی یہ بحثیں ہیں نا کہ کون بہتر ہے مرد عورت کی، یہ بحثیں اسلام کی بحثیں نہیں ہیں معذرت کے ساتھ. یہ بحثیں ان لوگوں کے ہاں، یہ ویسٹ کے اندر بحثیں ظاہر ہے بیٹر کرتی ہیں کیونکہ ان کے نزدیک آخرت کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نزدیک اصل بحث کیا؟ دیکھیں ایک مسلمان اور ایک مرد کو یہ کنسرن ہونا چاہیے کیا اللہ کے سامنے میرا کوئی فرق، میں اللہ کے سامنے یعنی مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ جو کافروں بڑے شان و شوکت کے ساتھ چلتے ہیں شہروں کے اندر، کہیں آپ ان کو دھوکے میں نہ ڈال لیجیے گا. آپ دیکھیں گے اکثر یہ جو بڑے بڑے اللہ معاف کرے کافر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پروٹوکولز کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کبھی ان کا اس طریقے سے چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل یہ تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کا، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور وہ کتنی بری آرام کی جگہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. وان من اہل الکتاب اور یقیناً اہل کتاب میں سے لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ بعض وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑا فائدہ خریدتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں، دین کو نہیں بیچتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم یہی لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو تم صبر کرو، وصابروا مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا اور جنگ کی تیاری کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے سورۃ النساء ہے، یہ مدنی سورت ہے اور اس کا نام سورۃ النساء اس لیے ہے کیونکہ اس میں خواتین سے متعلق کافی اللہ تعالیٰ نے احکامات کو واضح کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈر جاؤ. الذی خلقکم من نفس واحدہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منها زوجہا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور ان دونوں سے پھیلائے بہت سے مرد اور عورت. اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں تھرڈ جینڈر کا کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس کو انسان کہتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے دو جینڈرز میں، ایک مرد اور ایک عورت. پوری انسانیت اسی طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے. اللہ نے مرد اور عورت سے پوری انسانیت کو نکالا ہے. تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو جینڈر نیوٹرل کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی جینڈر ہے، جو ہم وی ڈونٹ بلیو ان جینڈرز، معذرت کے ساتھ وہ پھر انسانوں کی کیٹیگری میں شاید نہیں آتے، کیونکہ اللہ نے انسانوں کے لیے دو جینڈرز رکھے ہیں. جیسے اللہ نے کہا کہ ہم نے مرد اور عورتیں اس سے پھیلا لی، ایک ذات سے پیدا کیا، اس کے بعد اس کی بیوی اور اس کے بعد مرد اور عورت اللہ نے پھیلا دیے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون به والارحام جس کے نام پر تم آپس میں مانگتے ہو اور خیال رکھو رشتوں کا. ان اللہ کان علیکم رقیبا یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم
اور یتیموں کو ان کے مال دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ بدلو ناپاک کو پاک کے ذریعے، پاک سے. یعنی ایسا نہ کرو کہ یتیموں کو جب ان کا مال لینے لگو تو فضول چیز دے دو اور اچھی چیز اپنے پاس رکھ لو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کو جو پاک چیز ہے، جو ان کا حق ہے، وہ ان کو ادا کرو. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یتیموں کے بارے میں احکامات دے رہے ہیں. جب بھی کوئی بندہ یتیم ہو جائے، ظاہر ہے اس کو کوئی گارڈین ہوگا اور اس کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہوگی یا اس کی کوئی وراثت ہوگی جو اس کے والد سے اس کو ملی ہوگی. تو اب جو اس کا گارڈین ہے اس کو اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں کہ ایک تو بات یہ کہ اس کا حق اس کو ادا کرو. یہ نہ ہو کہ تم اپنی اس سے اچھی، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کو ایک یتیم بچہ ہے، اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کا چچا جو ہے، اس کا گارڈین ہے فار ایگزامپل، اب اس بچے کو وراثت میں اچھی گاڑی ملی، مثال نئی گاڑی ملی. اب جو گاڑی ہے نا، اس کے پاس پرانی گاڑی ہے، تو وہ کہتا ہے یار یہ بچہ ہے تو ایسا کرو، اس نے تو یوز نہیں کرنی، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی اس کے نام پہ کر دیتا ہوں اور اس کی گاڑی میں یوز کر لیتا ہوں. تو یہ والا کام نہیں کرنا. جو اس کی چیز ہے اس کو اوپر پہ رکھو. اسی طریقے سے اپنے مال کو اس کے ساتھ ملا کے کھاؤ نہ جاؤ. یہ نہ ہو کہ تم کہو اچھا اس کا مال بہت زیادہ ہے، میں اپنا مال ساتھ ملا لیتا ہوں، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا مال کمبائن ہو جائے گا اور یہ پراپرٹی پھر ظاہر ہے چونکہ میرے ڈسپوزل پر ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں گا. اللہ نے کہا یہ کام نہ کرو. انه کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو. اب یہ یتیم لڑکیوں کی بات ہے یہاں پہ. اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو گے، خاص طور پہ لڑکیوں میں، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں. مثنی، دو دو، وثلاثہ، تین تین، ورباع، اور چار چار. یعنی جنرل حکم ہے کہ یتیموں سے بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے عام عورت سے بھی، یعنی جو یتیم نہ بھی ہو اس سے بھی. فإن خفتم، پس اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا جس لونڈی کے تم مالک ہو. یعنی اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک بیوی رکھو. ہاں اگر انصاف رکھ سکتے ہو، اگر تم درمیان میں عدل کر سکتے ہو تو تم دو بھی کر سکتے ہو، تین بھی کر سکتے ہو، چار بھی کر سکتے ہو. خاص طور پہ یہاں پہ اس بات کا اس لیے حکم کیا کیونکہ دیکھیں اگر ایک بچی آپ کی کفالت میں، آپ کی گارڈین شپ میں، اور وہ یتیم ہے، تو سب سے سیفسٹ وے یہ ہے، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ شادی کر لو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو گھر بھی مل جائے گا، اس کی مال کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر آ جائے گی، اور آپ کو اس کے اوپر اس کے ساتھ نیکی کرنے میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کی بیوی بن جائے گی. تو اللہ نے یہ بڑی اچھی سولوشن دی ہے، لیکن اس زمانے میں اور آج کل کے زمانے میں اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے سے اس بارے میں سختی بھی کریں گے. اللہ نے کہا عدل کرنا ہے. ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس کے قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو. یعنی یہ شادی کرنا اور اس طریقے سے اعتدال کرنا اور خاص طور پہ اس معاملے کے اندر خیال رکھنا، یہ اس لیے ہے کہ کسی طریقے سے تم انصاف سے نہ ہٹ جاؤ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دے دو. عورتوں کو جو مہر، یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے کہ عورت کو اس کو مہر دیا جائے نحلتن، خوشی سے. یہ بات ایک سمجھ لیں ذرا، بڑا اہم نقطہ ہے. یہاں سے یاد رکھیے گا جو یہ مہر دیا جاتا ہے نا، ہمارے ہاں یہ عام بات ہے کہ یہ عورت کے ساتھ جو جسمانی تعلق قائم کیا جاتا ہے اس کا ایک قسم کا ریٹرن ہے، یہ اس کا ایک قسم کی اجرت ہے. ایسی بات نہیں، یہ بالکل بات غلط ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ اور باقاعدہ ہم یہ مطلب کیا جاتا ہے کہ آپ اتنے پیسوں کے عوض اس کو قبول کرو. نکاح میں کہا جاتا ہے نا، عوض کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں، ایز اف آپ پیسے دے کے بیوی لے رہے ہو. یہ ٹھیک نہیں ہے. نحلتن کا مطلب ہوتا ہے گفٹ. مہر بیسیکلی ایک گفٹ ہوتا ہے، وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا ریٹرن نہیں ہوتا. یہ بات ایک کمپنسیشن نہیں ہوتی. یہ بات بہت ضروری ہے، اس کو سمجھے. ہمارے ہاں یہ چیز سمجھی جاتی ہے عام طور پہ کیونکہ وہ ایک چیز عام چلی ہوئی ہے تو لوگ بھی سوچتے نہیں ہیں، بس وہ ایسے کہتے رہتے ہیں، اس کو سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے. اصل میں مہر ایک گفٹ ہوتا ہے. اور ہمارے استاد جو ہیں، میرے شیخ، میرے استاد، وہ کہا کرتے تھے اس کی وضاحت کرتے ہوئے، میں نے ان سے یہ بات سیکھی. وہ کہتے تھے کہ یہ گفٹ اس طرح ہے کہ جب بیوی آپ کے گھر میں آتی ہے تو جس طریقے سے کوئی بندہ آپ کے گھر میں آئے اور آپ خوشی سے اس کو کوئی چیز دیتے ہو اپنے دل میں اس کو راضی کرنے کے لیے، تو مہر بیسیکلی وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ اس کو تحفتاً یہ چیز دیتے ہو. ایک ایسی چیز، وہ پیسوں کی صورت میں. اسی لیے مہر ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے ہوں، وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سونا بھی ہو سکتا ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو دا پرسن کہ وہ کتنا دے سکتا ہے. تو کچھ نہ کچھ گفٹ ضرور دینا ہے. یعنی اللہ نے گفٹ دینا فرض کر دیا مرد کے اوپر کہ وہ بیچاری سب کچھ چھوڑ کے تمہارے گھر میں آ رہی ہے تو اب اس کو ویلکم کرو. یہ ایک ویلکمنگ جسچر ہے. تو یہ بہت ضروری بات ہے، اس کو سمجھ لیں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پھر اگر وہ خوشی سے تمہیں چھوڑ دیں، منہ، اس میں سے کچھ،
نفسن اپنے دل سے، فکلوہ ہنیئا مریئا تو خوشی خوشی مزے سے کھا لو اس کو. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر مہر آپ نے دے دینا ہے، وہ آپ پر فرض ہے، یہ آپ پر قرض ہے، اگر آپ نہ دو گے آپ دے دو. ہاں اگر بعد میں بیوی خود ہی اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے، آپ کی فورسفل، آپ نے فورس نہیں کرنا، نہ آپ نے کوئی کسی قسم کا پریشر ڈالنا ہے، اپنی خوشی سے اگر وہ کچھ چھوڑ دیتی ہے، وہ کہتی ہے چلے میری طرف سے میں معاف کر دیتی ہوں آپ کو، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اس کو کھا لو، تمہارا مسئلہ ہے، لیکن یہ اس کا اختیار ہے، آپ کسی طریقے سے اس کو مجبور نہیں کر سکتے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اور نہ دو بے عقلوں کو اپنے مال. جو بے وقوف ہیں، سفہا کہتے ہیں ایسے بندے کو جس کو بھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس کو ان کے مال حوالے نہ کرو. یعنی یتیم ہے فار ایگزامپل، اگر ایک یتیم ہے، اس کا مال، اس کے پاس بہت سی پراپرٹی، اس کی جائیداد ہے، تو اب وہ بچہ ہے مثال کے 9-10 سال کا. بائی دا وے جو یتیم ہوتا ہے وہ صرف بلوغت تک ہوتا ہے، بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا، ورنہ تو ہمارے سارے بزرگ بھی یتیم ہیں کیونکہ ان کے والد دنیا میں نہیں ہے. تو یتیم ہوتا ہے ہمارے یہاں، اللہ معاف کرے، 25 سال کا بندہ ہونا یار بڑا یتیم بیچارہ، اس کے والد نہیں ہے، اور 25 سال کا یتیم نہیں ہوتا. تو یتیم ہوتا ہے بیسیکلی بلوغت تک. تو جب بلوغت سے پہلے پہلے ایک بچے کو مال نہیں پکڑانا چاہیے، کیونکہ وہ بیچارہ سمجھدار نہیں ہے، کیا کرے گا، ضائع کر دے گا. ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں بے عقلوں کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو. التی جعل اللہ لکم قیاما جو اللہ نے تمہارے لیے سہارا بنایا ہے. ورزقوہم فیہا ان کو کھلاتے رہو اس میں سے. وکسوہم ان کو پلاتے رہو، ان کو پہناتے رہو. وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو ان کے لیے اچھی بات، یعنی ان کو جھڑکو نہ، ان کو تکلیف نہ دو کیونکہ یتیم ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. یعنی بار بار اگر آپ نے، اب دیکھیں آپ کے پاس اس کے پیسے ہیں، اب آہستہ آہستہ آزماؤ، تھوڑے سے پیسے دو، کہو بیٹا انویسٹمنٹ کرو، دیکھتا ہوں میں کہاں پہ لگاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر عقل ہے، وہ اپنے پیسوں کو صحیح طریقے سے لگا رہا ہے. جب آپ دیکھو کہ ہاں اس کے اندر اب سمجھ آ گئی ہے، تو پھر نکاح کی عمر میں اس کو کیا کرو کہ اس کے حوالے کر دو. ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا اور ان کا مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ اور جلدی، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اور جلدی سے، اب ہوتا یہ کہ آپ نے ظاہر ہے یتیم پر خرچ کرنا ہے، وہ آپ کی کفالت میں رہ رہا ہے، آپ اس کے پیسے سے، اس کے مال سے لگائی جا رہے ہو. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جب آپ نے اپنا مال ملایا ہو اس کے ساتھ کمبائن، کیونکہ آپ آگے آئے گا کہ اگر انسان فقیر ہو تو انسان تھوڑا سا اس کے مال سے لے سکتا ہے، بلکہ وہ آیت پڑھ لیتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں. ومن کان غنیا فلیستعفف اور جو غنی ہو وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے. ومن کان فقیرا اگر کوئی ہو فقیر گارڈین، فلیأکل بالمعروف تو وہ معروف طریقے کے مطابق کچھ نہ کچھ اس سے کھا لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر گواہ بھی بنا لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. تو مطلب یہ ہے کہ جو فقیر آدمی ہے، ظاہر ہے اس نے گارڈین کے اوپر خرچ کرنا ہے. اگر وہ خود فقیر ہے بیچارہ، اس کے پاس خود مال کم ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی سروس کے کچھ نہ کچھ پیسے اس میں سے لے سکتا ہے، لیکن کس معروف طریقے کے مطابق. اور بہتر یہ ہے کہ ورثاء یا دیگر فیملی ممبرز سے پوچھ کے، ان سے ڈسکس کر کے ایک اماؤنٹ لے لیا کرے. اللہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ تم بغیر معروف طریقے کے مطابق زیادہ جلدی مال لینا شروع کر دو کہ کہیں اس سے بڑھاپے سے پہلے، بڑا ہونے سے پہلے کسی طریقے اس کا مال ختم ہو جائے، کسی نہ کسی جگہ سے میں اس سے لے لوں بہانے سے. اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسے ضائع نہ کرو، بلکہ اس کے مال کو طریقے سے خرچ کرو تاکہ بڑے ہو کے جب وہ بلوغت کو پہنچے تو اس سے فائدہ اٹھا سکے. لیکن اللہ کہتے ہیں کوئی بندہ غنی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فقیر، جو یتیم کے مال سے کچھ نہ لے. ہاں جو فقیر ہے، جو خود بیچارہ مجبور ہے، وہ تھوڑا بہت معروف طریقے کے مطابق اس میں سے لے سکتا ہے. اور کہا کہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو گواہوں کے سامنے رکھو، بتاؤ کہ دیکھو یہ میں نے اس طرح خرچ کیا تھا، یہ سارا مالی حساب ہے، تاکہ کل کو کسی کے دل میں کوئی بات نہ آئے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ نے اور قرابت داروں نے چھوڑا، یعنی رشتہ داروں نے چھوڑا. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے. تو وراثت کے اندر عورتوں کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، یہ نہیں کہ صرف مردوں کا حصہ، دونوں کا ہے. مما قل منہ او کثر چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، وہ تھوڑے ہوں زیادہ ہوں یہ الگ بحث ہے، لیکن ساروں کا حصہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربى رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین مسکین، فارزقوہم منہم تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. وقولوا لهم قولا معروفا اور ان کو کہو اچھی بات. یعنی جب آپ مال، یہ ورثاء کے لیے جو وارث ہیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ احکامات شروع کر رہے ہیں وراثت کے. یعنی جب وارث مال ڈسٹریبیوٹ ہونے لگا ہے تو اس وقت سارے ورثاء کیا کریں، اگر کوئی اور غریب آ جائیں یا اسی طریقے سے کچھ ایسے رشتہ دار آ جائیں جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، خاص طور پہ جن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو سارے ورثاء میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کو بھی دے دیں نیکی کے لیے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے
ذریتن ضعافا خاف علیہم، کمزور اولاد تو انہیں ان کی فکر ہو، فلیتقوا اللہ، پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا قولا سدیدا، ولیقولوا قولا سدیدا، اور چاہیے کہ وہ سیدھی بات کریں۔ اور انسان کو، ورثاء کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب مال ڈسٹریبیوشن کے وقت احسان اور عدل کرو۔ کیوں؟ اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ کل کو کیا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بچے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کو بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ جو مضبوط ورثاء ہیں وہ کمزور انہیریٹرز کے حق کھا لیں۔ اپنے خیال رکھو کہ ہو سکتا ہے کل کو تمہارے بچے بھی چھوٹے ہوں گے، ان کو تمہاری وراثت سے حصہ ملے گا، تو کہیں کوئی دوسرا اس کے ساتھ یہ کام نہ کرے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، یقیناً بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال کو، ظلماً، ظلم سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کو، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں لوگ کھا رہے ہیں، بیچارے کو، یتیم کو کیا پتا اس کا میں مال، عام طور پہ اللہ معاف کرے رشتہ دار ہی کھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اتنے کیسز ہیں، قریبی رشتہ دار سب سے زیادہ سانپ بن جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ باپ دنیا سے چلا گیا، بچے چھوٹے ہیں، بھائی چچا ماموں سارا مال کھا جاتے ہیں، اللہ معاف۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ اب یہ وراثت کی آیت ہے، میں چھوٹا چھوٹا مختصر سا وضاحت کر دیتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، فإن کن نساء فوق اثنتین، اگر ہوں عورتیں دو سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے لیے 2/3 ہے ما ترک، جو چھوڑا میت نے، وإن کانت واحدۃ، اگر وہ عورت ایک ہو، فلہا النصف، تو اس کے لیے آدھا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے بچوں کا حصہ بتایا کہ اگر بچے ہیں، اگر لڑکے اور لڑکیاں مل کے ہیں، یعنی بھائی اور بہن ہیں، بیٹے، بلکہ بھائی بہن نہیں کہنا چاہیے، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، میت کے بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے ہیں، تو مردوں کو دگنا ملے گا، عورت کو سنگل ملے گا۔ لیکن اگر صرف عورتیں ہیں تو پھر وہ تینوں، وہ ساری کی ساری 2/3 کا حصے دار ہوں گی، باقی 1/3 وہ ہوگا، وہ یعنی باقیوں کو مل جائے گا، جن کو ہم عصبہ کہتے ہیں بعد میں، بلکہ وہ ایک الگ ٹیکنیکل ٹائم ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، لیکن اگر لڑکی اکیلی ہے، یعنی ایک میت ہے، اس کی صرف ایک بچی ہے، تو اس کا آدھا حصہ ہے، بقیہ حصہ دوسرے ورثاء کو ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو میت نے چھوڑا، ان كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کی کوئی نہ کوئی اولاد ہو، یعنی میت کی اگر اولاد ہے اور ماں باپ ہیں تو دونوں کے لیے کون سا حصہ ہے؟ چھٹا حصہ۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ دونوں زندہ ہیں، وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کا کیا ہے؟ 1/3، 1/3 حصہ ہے، اور بقیہ کتنا ہوگا؟ وہ جو بقیہ ورثاء کا، جس میں والد کا بھی حصہ بقیہ آ جائے گا، عصبہ کے طور پہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ، عصبہ، اصل میں عصبہ کسے کہتے ہیں؟ عصبہ کہتے ہیں بقیہ حصہ لینے والوں کو، اور ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں یا ذوی الفروض کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا حصہ مقرر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جن کا حصہ مقرر ہے ان کو ذکر کیا ہے، اور بقیہ کو جو ہے اللہ نے کہا وہ بقیہ مال لیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اچھا، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر میت کے ہوں بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا ہوگا چھٹا حصہ، من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس وصیت کے بعد جو وہ کر کے گیا یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے فائدے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا وصیت کا اور پھر بعد میں قرض کا، یعنی ترکہ جو ہے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے دو چیزوں کے بعد، وصیت پورا کرنے کے بعد اور قرض کے بعد، اس کے بعد جو بقیہ مال ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ علماء نے وضاحت کی کہ اللہ نے پہلے وصیت کا ذکر کیا اور بعد میں قرض کا، لیکن حقیقت میں حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے آپس میں جو ہے وہ حصے بتا رہے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے، یعنی مردوں کو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے جائیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان بیویوں کی اولاد نہیں ہے، یعنی مراد سے ان کی اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَا، اس سے وہ جو چھوڑے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد، یوصین بِہا، جس کی جو وہ وصیت کر کے جائیں، او دین، یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس میں سے جو تم چھوڑ کے جاؤ، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری کوئی اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کا 8واں حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس سے جو تم چھوڑ کے جاؤ گے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد، توصون بِہا او دین، تم وصیت کرو اس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی وہ جو وصیت تم کر کے جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
واللہ اگر آپ نے قرآن مجید کا میریکل دیکھنا ہے نا، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعی اپنی آنکھوں سے وٹنس کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ انسان کی نہیں ہے، آپ ان آیات کو سمجھ کے دیکھیں. آپ کسی عالم کے پاس جائیں، ان سے کہیں مجھے ان آیات سے وراثت کے احکامات بتائیں. آپ حیران ہوں گے کہ 2 آیتوں میں اللہ نے پورا انہیریٹنس لا کس طریقے سے کمپیکٹلی بند کر دیا. واللہ العظیم ایک ایک لفظ کا آگے پیچھے ہونا پورے پورے وراثت کے مسئلے حل کرتا ہے. سبحان اللہ. میں میرے نزدیک قرآن مجید، یعنی ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے پتا چلے کہ قرآن کیسے اللہ کا معجزہ ہے. یہ جو وراثت کی آیات ہے نا، جب میں نے یہ پڑھی تھی نا، میں نے کہا تھا کہ یہ انسان ہیومن بینگ کین نیور ڈو دس. اس لیول پہ، اس کمپریہنسو وے میں جس طریقے سے آیات کو انہوں نے کمپیکٹلی بند کیا ہے، آپ کبھی نہیں کر سکتے. یو کین ٹیسٹ دیٹ. آپ ذرا اس کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا. کسی اسکالر سے پڑھیں جس کو وراثت کے جو ماہر ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ایسے مرد کی وراثت ہو جو کلالہ ہو. کلالہ ایک ایسی ٹرم ہے، کلالہ ایسے کرتے ہیں جس کے نہ باپ ہو، یعنی نہ اصول ہو، اور نہ بیٹے ہوں، یعنی نہ فروع ہو، نہ ان کے اوپر کچھ ہو نہ نیچے کچھ ہو، یعنی اوپر سے نہ باپ دادا ہے نہ اولاد ہے، بیٹے پوتے نہیں ہیں. اب امرأۃ، یا کوئی عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا کوئی بھائی ہو یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو تمام کے لیے ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے. یہ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. یہ ہے اصل میں نا بہن بھائی مختلف ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی، اخیافی بہن بھائی، اور ایک ہوتے ہیں جن کو علاتی بہن بھائی کہتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں حقیقی بہن بھائی. حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سیم ہوتے ہیں. اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں جن کی ماں سیم ہوتی ہے، باپ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اور علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے باپ سیم ہوتا ہے، مائیں ڈفرنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اخیافی بہن بھائیوں کا ذکر کیا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی عورتوں اور مردوں کی وراثت سیم نہیں ہوتی. اخیافی بہن بھائیوں میں مردوں اور عورتوں کو سیم حصہ ملتا ہے، ان کو الگ نہیں ملتا. یہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہر حالت میں یہ جو ہے نا، یہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ نے وراثت کے اندر مردوں کو ڈبل دیا، عورتوں کو کم دیا ہے، یہ صرف بیٹوں کا معاملہ ہے، بیٹا اور بیٹیوں کا معاملہ ہے. اخیافی بہن بھائی، اخیافی جو ماں شریک بہن بھائی ہوتے ہیں، یعنی ماں سے اکٹھے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے وراثت میں حصہ برابر ہے اس آیت کے مطابق. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کئی ایسے حصے وراثت کے اندر ہیں جس کے اندر ایک ہی لیول پر مرد اور عورت ہوتے ہیں. عورت کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے، باپ کو کم ملتا ہے. یعنی مرد کو کم ملتا ہے، عورت کو زیادہ ملتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لوگ ایسے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جی اسلام پر ایسے. اللہ کہتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم، تمہیں پتہ ہی نہیں اس کی حکمت ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ وراثت کا کارڈ کھیلے نا کہ وراثت میں عورتوں پہ ظلم ہے، تو آپ میری طرف ڈائریکٹ کیجیے گا، انشاءاللہ ان کی ہم تسلی کروائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ خود کہے گا، وہ کہے گا یہی انہیریٹنس لا پوری دنیا میں ہونا چاہیے انشاءاللہ. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ ہوں اس سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ سب کے سب 1/3 میں شریک ہیں، برابر کے بہن بھائی. من بعد وصیۃ، وصیت کے بعد، یوصى بها، جس کی وصیت کی جائے، او دین، یا قرض کی ادائی کے بعد، غیر مضار، بشرطے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. واللہ علیم حکیم، الحلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حلم والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. یاد رکھیے گا جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو بہت ایمفسس کے ساتھ بیان کرنا ہو نا، اور جہاں پہ بڑی سختی ہو، وہاں پہ اللہ حد کا لفظ، اللہ کہتے ہیں یہ میری باؤنڈریز ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ اسے داخل کرے گا باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور بڑھ جائے گا اس کی حدوں سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ اسے داخل کرے گا آگ میں، ہمیشہ رہے گا وہ اس آگ میں. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَاللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو عورتیں مرتکب ہوں بدکاری کا، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے اگر کوئی عورت بدکاری کرے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تم ان پر گواہ لے کے آؤ 4 اپنوں میں سے. جب بھی کوئی عورت، اس پر اگر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے کہ اس نے کوئی بدکاری کی ہے، اس نے کوئی زنا وغیرہ کیا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے 4 گواہ لے کے آؤ. فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے. او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور رستہ نکال دے. تو اصل میں یہ آیت جو ہے، یہ زنا کے احکامات سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے. پہلے حکم یہ تھا کہ اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو بند کر دو گھر میں مطلب اس کو باہر نہ جانے دو جب تک کہ یا تو وہ مر جائے، یعنی ایسے نہیں کہ بھوکا مار دینا، مطلب یہ کہ اس کو گھر سے باہر نہ جانے دو، یا پھر ویٹ کرو یہاں تک کہ اللہ احکامات نازل کر دے. تو بعد میں اللہ نے جب زنا کے احکامات، یعنی وہ
100 کوڑوں کی جو سورہ نور میں ہم پڑھیں گے، اس کا جب وہ آیات نازل ہوئی تو اس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی. واللذان یأتیانها منکم فآذوہما، اور جو مرد اور عورت مرتکب ہوں تم میں سے گناہ کا یعنی زنا کے مرتکب ہوں، فآذوہما، ان کو تکلیف دو، ان کو مارو. اس میں وضاحت نہیں تھی، بس ان کو جنرلی مارو جتنا مار سکتے ہو یا جو ان کو سزا دے سکتے ہو. فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر دیں، وہ اصلحا، اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا الرحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. تو یہ بھی آیات منسوخ ہو گئی ہے، تو بعد میں اللہ نے وہ وضاحت کر دی کہ کیا سزا دینی ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا اس شخص کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی کرتے ہیں جہالت کے ساتھ، یعنی بے وقوفی کے ساتھ گناہ کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے. فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے کہا کہ اللہ کی توبہ یعنی یہ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے اپنے اوپر ذمے لے لیا. سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ دیکھیں ایک گناہ ہوتا ہے جو بندہ کسی وجہ سے مجبور ہو کے کرتے، مجبور کا مطلب مثال کے طور پہ زنا ہے. ایک بندہ اپنی کنٹرول نہ کر سکے ڈیزائرز کو، اور وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے لڑتے ہوئے، یا پھر اس کے باوجود اس سے گناہ ہو جاتا ہے. ایک یہ بندہ ہے، اور ایک دوسرا بندہ ہے جس کو اتنی ڈیزائرز نہیں ہے، لیکن بس ویسے ہی اس کو اللہ سے ڈر نہیں آتا تو وہ آرام سے کر رہا ہے. دیکھیں یہ دونوں میں فرق ہے. جہاں پہ انسان بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی فحاشی کا یا کوئی دوسرا گناہ ہو جائے، اور ایک بندہ جس کو آسان، وہ اپنا کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک ایڈکٹ ہے، پورنوگرافی کا ایڈکٹ ہے، اب وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے نکلنے کی، لیکن اس سے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے وہ ہو جاتی ہے. یہ معاملہ الگ ہے. اور ایک بندہ جو ایڈکٹ ہی نہیں ہے، وہ صرف ویسے ہی بس اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں جان بوجھ کے نہیں کنٹرول کرتا. تو ان دونوں میں فرق ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدکم الموت، یہاں تک کہ موت ان کو آ جاتی ہے. قال انی تبت الان، وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان لوگوں کی جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ تب تک قبول ہوتی رہتی ہے جب انسان کی موت سے پہلے تب تک انسان اگر سچے معنی میں توبہ کرے. لیکن موت کے وقت جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اب توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے کافروں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، خاص طور پہ جو کفر کی حالت میں مر جائیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں ہم نے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. سبحان اللہ، پہلے کیا ہوتا تھا، عورتوں کو جس طریقے سے مال تقسیم ہوتا ہے عورتوں کو بھی تقسیم کر دیا جاتا، بیویوں کو تقسیم کر دیا. کوئی بندہ ایسے ہی شادی کر لیتا تھا بیوی سے، کسی کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، تمہاری یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے خواتین. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور نہ انہیں روکے رکھو کہ ان سے اپنا دیا ہوا کچھ مال واپس لے لو. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں. کچھ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے پہلے بھی ذکر کیا، کہ عورتوں کو زبردستی نکاح کے اندر بند کر دیتے، یعنی نکاح کر لیتے تھے، ان کی جان نہیں چھوڑتے تھے، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے تھے، اور ان کو باندھے رکھتے تھے اپنے پاس، تاکہ کیا کریں، ان کا کسی طریقے سے ان کو تنگ کر سکیں. تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ یہ کام، اگر وہ بدکار عورتیں ہیں پھر ان کے ساتھ کرو. وعاشروہن بالمعروف، اور ان سے اچھے انداز سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، اچھے انداز سے ان کے ساتھ زندگی گزارو. فإن کرہتموہن، پس اگر تمہیں کوئی ناپسند ہو، پس اگر تم ان کو ناپسند کرو. فعسى ان تکرہوا شیئا، تو عین ممکن ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ نے اس میں بہت بلائی رکھی ہو. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی بیویوں سے اتنے خوش نہیں ہوتے. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ویسے تو اللہ نے حق دیا ہے کہ اگر ایک بندے کو اپنی بیوی پسند نہیں، وہ کیا کرے، وہ طلاق دے دے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ بھی دیکھو، جلدی نہ کرو. ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز اس کی ناپسند ہو، لیکن اللہ نے اور معاملات میں اس کو بڑی خیر رکھی ہو. ایک ہو سکتا ہے ایک عورت بظاہر شاید اتنی خوبصورت نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اخلاق اتنے اچھے ہوں، اپنے کردار کے معاملے میں اتنی اچھی ہو، آپ کی اچھی ماں بن سکتی ہو، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو. اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھو. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر بدل لینا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دیا ہو بہر کے طور پہ. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ واپس نہ لو. اللہ کہہ رہے ہیں طلاق کے بعد عورت سے کچھ نہیں لینا، اگر ایون تم نے اس کو خزانہ بھی دیا ہو. اسے پتہ چلا مہر کی کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے، مہر کوئی بندہ خزانہ بھی دے سکتا ہے، ڈپینڈنگ اپون جو اس کی جیب اجازت دیتی ہے. اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر
اور سری گناہ سے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور تم وہ کیسے واپس لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور یقیناً تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تم کیسے ایک عورت سے واپس پیسے لے سکتے ہو، مہر واپس لے سکتے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے شادی کی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی قائم کیے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور انہوں نے تم سے ایک پختہ وعدہ لیا۔ کون سا پختہ وعدہ تھا؟ نکاح کی صورت میں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو مگر جو پہلے گزر چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا بے شک یہ بے حیائی اور غضب کی بات تھی، وَسَاءَ سَبِيلًا اور بہت برا رستہ تھا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ اپنی باپ کی بیویوں سے شادی کر لیتے تھے، اپنی باپ کی بیوی سے، یعنی باپ کی بیوی سے، اپنی ماں سے نہیں، باپ کی بیوی، یعنی باپ نے اگر کسی اور بیوی سے بھی عورت سے شادی کی ہے تو باپ کی موت کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس سے خود شادی کر لیتے تھے تاکہ وراثت مال ان کے پاس آ جائے۔ تو اللہ نے کہا یہ گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا۔ حرمت علیکم امہاتکم تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، وبناتکم اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حرمت والے رشتے بتا رہے ہیں، وہ رشتے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور بھتیجیاں، وبنات الاختی اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی رضائی مائیں، واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری وہ بہن اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ دودھ شریک بہنیں کون ہوتی ہیں؟ جو رضائی بہنیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، ایک لڑکے اور لڑکی نے اس ایک عورت کا دودھ پیا ہوا ہے، اب یہ دونوں آپس میں دودھ شریک بہن بھائی بن گئے۔ ہو سکتا ہے حقیقت میں ان کے ماں باپ الگ ہوں لیکن ان کا آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، یہ بہن بھائی بن گئے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں، کیا مطلب؟ تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، اس سے بھی کوئی پردہ نہیں، اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم تمہاری ان بیویوں سے، اللتی دخلتم بہن جن سے تم نے صحبت کی، فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم پس اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، مباشرت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، آپ نے اس سے شادی کی ہے، اس کی پہلے ہی کسی اور بندے سے، کسی اور شخص سے ایک بیٹی ہے۔ اب اگر آپ نے شادی کی فار ایگزامپل اس عورت سے اور آپ نے اس عورت کے ساتھ ہم بستری کر دی تو اب جو بیٹی ہے اس کی جو کسی اور شوہر سے ہے اب وہ بھی آپ پر حرام ہوگی، کبھی آپ اس سے شادی بعد میں بھی نہیں کر سکتے بے شک طلاق ہو جائے۔ لیکن فار ایگزامپل آپ نے ایک ماں بیٹی ہے، ماں بیٹی یعنی بیٹی کسی اور شوہر سے، آپ نے ایک عورت سے شادی کی، اس کی پہلے ہی کسی اور شوہر سے بیٹی ہے، اب آپ نے اس سے ہم بستری کرنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی کسی وجہ سے، تو کل کو ہو سکتا ہے آپ اگر چاہیں تو آپ اس کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کی ماں سے کوئی صحبت نہیں کی تھی، یہ مراد ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تمہاری بہویں سے بھی شادی نہیں ہو سکتی کبھی، یہ حرام رشتے ہیں۔ ایک بندہ بہو سے کبھی بھی سسر کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی بے شک طلاق بھی ہو جائے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو، ایک بندہ دو بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا ایک وقت میں، الا ما قد سلف مگر جو پہلے ہو چکا، پہلے جو کچھ ہو چکا اس کو چھوڑ دو، اب سے یہ کام نہیں کرنا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنے جز کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔